بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ویلاگز کی سیریز جس میں کہ جنرل مشرف کے اوپر لگائے جانے والے الزامات، ان کو میں کیسے دیکھتا ہوں، میرے نقطہ نگاہ سے الزامات کس حد تک درست ہیں، یہ میں وضاحتیں دے رہا ہوں۔ ان ویلاگز میں جو کچھ میں بات کرتا ہوں وہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں شاید جنرل مشرف کی طرف سے کوئی صفائی پیش کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں، بلکہ میں جن چیزوں کو جانتا ہوں، جن کو میں نے سمجھا، دیکھا، پڑھا، ان پہ میں اپنی رائے دیتا ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جنرل مشرف نے جو کچھ کیا وہ سارا ٹھیک تھا۔ انہوں نے بہت ساری غلطیاں کیں، بعض کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑے۔ چنانچہ میں اینڈ پہ آ کے جو ویڈیو کروں گا اس میں تمام ان غلطیوں کو ایکسپلین کروں گا، ان کا احاطہ کروں گا جو میرے نقطہ نظر سے جنرل مشرف نے کی اور ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس ویڈیو میں جو اب میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اس میں جو الزام جس پہ اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جنرل مشرف کو امریکہ سے ایک کال آئی 9/11 کے بعد، اور وہ اس کے بعد لیٹ گئے اور انہوں نے یہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر میں جھونک دیا، اور جو کچھ اس کے بعد ہوا، جتنے ہماری شہادتیں ہوئیں، نقصان ہوا، اس کا سارا الزام جنرل مشرف پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ معاملات ایسے نہیں ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب 9/11 ہوا تو میں اس وقت امریکہ میں تھا، شکاگو میں۔ ہمارے DGISI اس وقت واشنگٹن میں تھے اور وزٹ کر رہے تھے پینٹاگون کو، اپنے جو ان کے ہم پلہ عہدیدار ہوں گے ان سے ان کی ملاقاتیں وغیرہ۔ ادھر 9/11 ہوا اور ادھر میں نے یہ دیکھا کہ پورے امریکہ میں ایک دم ایک خوف کی لہر دوڑ گئی، بازار بند ہو گئے، ایئرپورٹ سارے بند ہو گئے۔ میں واشنگٹن واپس آنا چاہتا تھا لیکن کوئی ذریعہ نہیں تھا آنے کا۔ 2 دن بعد مجھے ٹرین ملی اور میں ٹرین میں بھی بڑی مشکل سے مجھے 2 سیٹیں ملی، اور وہاں سے میں واشنگٹن پہنچا کوئی 20-22 گھنٹے کا سفر کر کے۔ وہاں واشنگٹن پہنچ کے مختلف جگہوں پہ جب میں نے ماحول دیکھا تو سعودی عربیہ کے خلاف بات چیت چل رہی تھی تھوڑی بہت، لیکن افغانستان کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ افغانستان جب سے طالبان آئے ہیں تو ہر طرح کے ٹیررزم کرنے والے گروپس جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، وہاں محفوظ ہیں۔ اور پاکستان کے اوپر اس لیے الزام کہ پاکستان ان 3 ملکوں میں شامل تھا جنہوں نے طالبان کی حکومت تسلیم کی ہوئی تھی، اس میں سعودی عربیہ اور UAE تھے، اور پاکستان کا چونکہ بارڈرز ملتے ہیں اور ہماری پشتون آبادی دونوں طرف ہے، اس لیے الزام پاکستان پہ تھا کہ طالبان کو ہر طرح کی مدد پاکستان دیتا ہے، پاکستان کے کندھے پہ چڑھ کے ہی وہ دنیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور پاکستانی ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ باقی دنیا سے طالبان کو اس نے بچا کے رکھا ہے، کیونکہ پاکستان نے ان کو تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے بارے میں غلط فہمی اور غصہ بہت تھا، یہاں تک کہ میں نے پاکستانیوں کو کہتے سنا کہ ان کے بچے جو اسکول میں وہاں پڑھتے تھے ان کے اوپر آوازیں کسے گئے، ان کو کہا کہ تم یو پاکیز، یو ہیو بین ڈوئنگ دس تھنگ دیٹ تھنگ، یعنی ان بچوں کو پتہ بھی نہیں کچھ، اور ان کے خلاف نفرت کے انبار وہاں پہ اڑیلے گئے۔ یہ وہ صورتحال تھی جو میں نے 9/11 کے 2-4 دن کے اندر اس کے آپ کہہ لیجیے کہ 2-4 دن جو گزرے اسی میں نے یہ دیکھی۔ میں واپس آ گیا پاکستان، اور DGISI بھی انہی دنوں پہنچے، اور انہوں نے آ کے امریکہ کے غم و غصے کا اظہار کیا، بتایا کہ امریکہ بہت حد تک وہ سمجھتا ہے کہ افغان طالبان میں جو اکڑ ہے، جو وہ بات نہیں مان رہے کسی کی، مثلا اسامہ بن لادن وہ لینا چاہتے تھے، طالبان نہیں دینا چاہتے،
تو ان حالات میں پاکستان ذمہ دار ہے، کیونکہ پاکستان نے ان کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے، پاکستان کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور بڑی کھری کھری سنائی گئی DGISI کو کہ جناب آپ یہ معاملات ٹھیک کریں۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں یہ کیس ڈسکس ہوتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں ایک یونینیمس قرارداد پاس ہوتی ہے جس میں امریکہ کو، نیٹو وغیرہ کو ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ جا کے افغانستان پہ حملہ کریں۔ یہ عالمی سطح پہ ایک آتھرائزڈ جنگ بن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس جو ملک ہیں سب ممالک نے ان کو مدد کرنی ہے یا اس جنگ کے لیے اسسٹ کرنا ہے امریکہ کو، تاکہ یہ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کیا جا سکے۔ اس سے پہلے DGISI افغانستان جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ 7-8 دن طالبان کو سمجھانے کے میں صرف کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ بہت ہی خراب ہے، امریکہ بکھرا ہوا ہے، اور وہ آ کے وہ افغانستان میں آ کے حملہ کریں گے، اور اس حملے میں اگر انہوں نے پاکستان سے کوئی ہیلپ مانگی یا پاکستان کا رستہ استعمال کرنے کے لیے کہا تو ہم امریکہ کو نہیں روک سکیں گے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور کوئی بھی ملک ہماری اس بات کو نہیں سراہے گا۔ آپ اس کا اندازہ یوں کر لیں کہ دنیا کی حمایت اتنی زیادہ تھی کہ جب سلالہ کا واقعہ ہوا پاکستان میں، اور امریکہ نے ہمارے فوجیوں کو ہماری پوسٹ پہ میزائل مارے تو اس سے ہمارے لوگ ہلاک ہو گئے، اس کی وجہ سے پاکستان نے امریکہ کو رستہ دینا بند کر دیا۔ ہم نے کراچی بندرگاہ کا استعمال چھوڑ دیا، چمن اور ترخم کا رستہ بند ہو گیا۔ ہم نے کہا جی ہم نہیں آپ کو گزرنے دیں گے جب تک آپ معافی نہ مانگیں۔ لیکن امریکہ کا کام رکا نہیں، مشکل ضرور ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ کہ امریکہ کے ساتھ ہمدردیاں باقی دنیا کی تھیں، لہذا رشیا نے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ نے، جو آج جن کو وہ دشمن کہہ رہے ہیں، انہوں نے ان کو رستہ دیا شمال سے۔ انہوں نے کہا جی آپ ادھر سے آ کے لے جائیں اپنا سامان وغیرہ، کیونکہ سب ملک جو ہیں وہ افغانستان کے حالات سے خائف ہو چکے تھے کہ یہ اگر یہاں سے اٹھ کے یہ کوئی بھی شخص یہ کام کر سکتا ہے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ رشیا جو ہے وہ اس وقت طالبان کے خلاف ناردرن الائنس کی مدد کر رہا تھا، انڈیا مدد کر رہا تھا، ایران ان کی مدد کر رہا تھا، اور یہ تمام ملک امریکہ کو سہولت دینے کے لیے تیار تھے، سوائے ایران کے غالباً، کیونکہ ایران سے وہ مانگتے نہیں تھے، امریکیوں کے تعلقات نہیں تھے ایران کے ساتھ۔ بھارت ان کو اسسٹ کر رہا تھا، رشیا نے اپنی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو اجازت دی کہ ان کو گزرنے دیں یہاں سے۔ وہ لمبا رستہ تھا، اس کا امریکیوں کو خرچہ زیادہ پڑتا تھا، لیکن پاکستان سے ان کو آسانی تھی، چھوٹا رستہ۔ سو یہ وہ حالات تھے۔ پھر یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کا میں نے ذکر کیا، وہ آ گیا، اور ہمدردیاں اتنی زیادہ تھیں کہ پیوٹن فلائی کر کے واشنگٹن پہنچا، جا کے تو بش کے ساتھ مل کے تعزیت کر کے آیا، اس کو ہمدردی اور حمایت کا یقین دلایا۔ جہاں پوری دنیا اکٹھی ہو کے ایک طرف ہو جائے تو پاکستان کے لیے یہ بڑا ناممکن سا ہے ایک کام کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے آپ کے لیے۔ چنانچہ اس وقت جو فیصلہ کیا گیا، میرا اپنا یقین ہے کہ کوئی بھی ملک ہمیں چھوڑ دیں، کوئی بھی اور ملک ہوتا یا پاکستان میں کوئی بھی حکمران ہوتا، اس کو یونائٹڈ نیشن کے پریشر کی وجہ سے، عالمی پریشر کی وجہ سے یہ مدد کرنی پڑتی۔ چائنا نے بھی تعزیت کی اس وقت جا کے۔ چائنا اور رشیا کی حمایت پاکستان کے ساتھ نہیں تھی، امریکہ کے ساتھ تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چائنا نے، رشیا نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا۔ ہمارے DGISI کی 7-8 دن کی محنت ضائع گئی، کیونکہ طالبان نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے اسامہ بن لادن نہیں حوالے کرنا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اسامہ بن لادن کسی اسلامی ملک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کوئی اسلامی ملک اسامہ بن لادن کو لینے کو تیار نہیں تھا۔ چونکہ وہ سعودی شہری تھا تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ سعودی عربیہ کو واپس بھیج دیں۔ سعودی عربیہ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی شہریت کینسل کر کے کہا جی وہ ہمارا اب شہری نہیں ہے، ہم نے اس کی شہریت ختم کر دی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اگر پاکستان اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے اسامہ بن لادن کو لیتا اور لے کے امریکہ کے حوالے کرتا تو القاعدہ نے جنگ ساری پاکستان کے خلاف لڑنی تھی کہ جی ان کے لیڈر کو پاکستان نے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ باقی بھی تمام ممالک نے اسامہ بن لادن کو ریسیو کرنے سے انکار کیا، تمام مسلم ملکوں نے، اسی وجہ سے کہ وہ بعد میں اسامہ بن لادن کو حوالے ان کو کرنا پڑے گا، کرنا ہوگا امریکہ کے حوالے،
اور جب اسامہ بن لادن امریکہ کے حوالے ہوگا تو پھر اس ملک کی خیر نہیں، کیونکہ القاعدہ اس کے پیچھے لگ جائے گی، امریکہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہے گا اور ادھر باقی ملک بھگت رہے ہوں گے، یا وہ ملک بھگتے گا جس نے اسامہ کو پکڑایا ہوگا۔ اور سعودی عربیہ جس کا شہری تھا، انہوں نے شہریت کینسل کر کے انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اسامہ بن لادن وہیں رہا، امریکہ کو موقع مل گیا، یہ جنگ کا قصہ آ گیا۔ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد نے ان کو آتھرائز کیا ہوا تھا، یہ ایک آتھرائز سینکشن جنگ تھی جس میں پوری دنیا ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اور پاکستان سے انہوں نے رستہ مانگا۔ اب پاکستان کا نقصان اس جنگ میں اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے جو قبائلی لوگ تھے ان کو ہم نے منع کیا کہ آپ جا کے ادھر نہیں لڑیں گے افغانستان میں۔ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ پرانے افغان جہاد کے وقتوں کے یہاں پہ عرب اور کئی اور ملکوں کے جنگجو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس میں ہیں نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان میں، تو ان کو کم از کم آپ نکال دیں، کیونکہ غیر ملکی ہیں، یہ ہمارے شہری نہیں، یہ جا کے کچھ کریں گے، بدنامی ہماری ہوگی، لیکن یہ ہمارے شہری تو نہیں ہیں۔ لیکن قبائلیوں نے ان کو نکالنے سے انکار کر دیا۔ قبائلیوں کا اپنا ایک جو اعتراض تھا، اعتراض ان کا درست تھا، اصول کی بنیاد پہ تھا، لیکن ریاست کے اپنے فیصلے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب جب روس نے حملہ کیا، یعنی سوویت یونین نے، تو اس وقت آپ نے سب نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لڑیں، اور لڑنا اچھی بات ہے اس لیے کہ یہ جہاد ہے، اور اب جب امریکہ حملہ کر رہا ہے، یہ بھی باہر سے آئے، تو آپ کہتے ہیں یہ جہاد نہیں۔ یہ سوال میرا بھی تھا، سوال سب کا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے حالات دیکھ کے آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ اب ریاست کا فیصلہ، پاکستان کی ریاست کا فیصلہ اور سوچ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ امریکہ کے خلاف لڑنا بھی جہاد ہو سکتا ہے، لیکن اس سٹیج کے اوپر ہمیں یہ کام نہیں کرنا، یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے قبائلیوں نے یہ چیز نہیں مانی۔ حافظ گل بہادر کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، ہمارا معاہدہ مولوی نذیر حسین کے ساتھ ہوا، وہ لوگ کسی حد تک تعاون کرتے رہے، لیکن باقی جو مولوی نیک محمد وغیرہ کے لوگ تھے، یہ سارے اپنے طور پہ جہاد کے نام پہ یہ لڑتے رہے۔ جب ان کو افغانستان جانے سے روکا ہماری فوج نے، تو انہوں نے فوج پہ حملے کرنے شروع کر دیے اور پاکستان کے خلاف لڑائی شروع ہو گئی۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ کشمیر میں ہمارے لوگ یہاں سے بے شمار تھے، جو گروپ اس میں جیش محمد بھی تھا، بہت سارے اور، یہ جاتے تھے کشمیر میں جا کے تو یہ لڑتے تھے۔ ان کو بھی روکا اس وقت، کیونکہ امریکیوں نے وعدہ کیا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ بات چیت سے حل کرا دیں گے، آپ یہ جنگ کا معاملہ نہ کریں، اس کو روکیں۔ جب ان لوگوں کو روکا، ان کو کہا کہ جی یہاں سے آپ اپنے کیمپ اٹھائیں اور جائیں، تو وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ وہ لوگ ان میں سے بے شمار تھے جو کہ پنجابی طالبان بن گئے۔ اس طرح پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں ملوث ہو گیا، اور پھر ایک وقت آیا جب ہم نے سوچا کہ بھئی امریکہ نے تو لا کے وہاں پہ بھارت کو بٹھا دیا ہے، اب امریکہ سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل نہیں کرایا آپ نے، وہ بھی وہیں لٹکا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ یہ بتائیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں افغانستان میں، آخر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اینڈ گیم کیا ہے آپ کی؟ تو امریکہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ 2005 میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہمیں بھی امریکہ کی مدد طالبان کے خلاف وہ نہیں کرنی چاہیے جو امریکہ چاہتا ہے، اور پھر پاکستان نے ہاتھ کھینچا، کیونکہ پاکستان نے محسوس کیا کہ ہماری بندرگاہیں، ہمارے رستے استعمال کر کے امریکہ افغانستان پہنچتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد وہ بھارت کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ ہم نے واضح کہا کہ جب بھارت سپانسر کرتا ہے وہاں سے ٹیررزم، ہمارے ملک میں ٹیررزم ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کچھ نہیں کرتے اس کے خلاف۔ ہمارے ملک کا ٹیررزم آپ کے لیے پریشانی نہیں پیدا کرتا، پھر ہم کیوں پریشان ہوں اگر آپ کو کسی افغان طالبان کے ساتھ ٹکریں مارنی پڑتی ہیں؟ تو پھر بڑی احتیاط سے یہ سارا قصہ کیا گیا۔ اس معاملے میں بعض غلطیاں کیں۔ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے ڈالروں کے بدلے لوگ ان کو حوالے کیے۔ پاکستان نے یہ کام نہیں کیا، کیوں کہ ایک بھی پاکستانی ان کے حوالے نہیں کیا گیا۔ جو پاکستان کو ڈالر ملے وہ تھے کہ انہوں نے کسی ایک ٹیررسٹ کے نام پہ انہوں نے کہا جی کہ 25 لاکھ ڈالر دیے جائیں گے اگر کوئی اس کو پکڑواتا ہے۔ تو اگر پاکستان نے اس کو پکڑوایا ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ کے کسی سپاہی جوان یا کسی شخص نے اس کو پکڑنے میں مدد کی ہے، تو جو 25 لاکھ اس کا ہیڈ منی تھا وہ پاکستان کے خزانے میں آتا تھا، ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔
اس لحاظ سے جن جن کے اوپر ہیڈ منی کا قصہ تھا وہ کافی سارے لوگ تھے جن کا پاکستان نے ڈالر وصول کر کے اپنے خزانے میں ڈالے، اور وہ لوگ ان کو پکڑائے، جب وہ پکڑے جاتے تھے ان کے حوالے کرتے تھے۔ تو یہ الزام بھی غلط ہے۔ غلطیاں اور بھی کی، میں جب غلطیوں پہ آؤں گا تو میں اس کا جائزہ لوں گا، لیکن یہاں میں ایک غلطی کا خاص طور پہ مینشن کر دوں جو میرے لحاظ سے انتہائی غیر اخلاقی چیز تھی جو ہمارے اس وقت کی جنرل مشرف کی حکومت نے کی۔ وہ تھا ملا عبدالسلام ضعیف کو اریسٹ کر کے اور امریکیوں کے حوالے کرنا۔ ملا عبدالسلام ضعیف جو ہے وہ یہاں پہ امبیسڈر تھا افغانستان کا، اس کو امیونٹی حاصل تھی جیسے باقی امبیسڈرز دوسرے ہیں، ان کو ایک سفارتی طرح کی ایک امیونٹی ہوتی ہے، ان کو ایک رعایت ہوتی ہے کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، پکڑایا نہیں جا سکتا۔ لیکن پاکستان نے یہ انتہائی گھٹیا ترین کام کیا کہ اس شخص کو جس کو قانونی طور پہ امیونٹی ملنی چاہیے تھی اس کو حوالے کر دیا امریکیوں کے۔ وہ بعد میں گوانٹانامو سے چھوٹ کے آ گیا کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری یہ بہت بڑی غلطی تھی، اخلاقی غلطی تھی، جس پہ جب بھی کبھی ذکر آیا میں ذاتی طور پہ اس پہ شرمندگی محسوس کرتا ہوں اس عمل کے اوپر۔ حالانکہ میں نے نہیں فیصلہ کیا تھا، میرا تعلق نہیں تھا، میں اس وقت فوج میں نہیں تھا، ریٹائر ہو چکا تھا، لیکن مجھے ہمیشہ اس کام پہ اوپر شرم محسوس ہوئی کہ ہمارے ملک سے یہ ایسا کام ہوا۔ باقی جو چیزیں کچھ اور اس میں غلطیاں وغیرہ میں انشاءاللہ جب جنرل مشرف کی پالیسیز کی غلطیوں پہ میں بات کروں گا تو اس ویڈیو میں تفصیلاً اس کا ذکر کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔